المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے آج 14 اگست 2026 اور 30 صفر المظفر بمطابق 1448 عظمتوں اور برکتوں والا بابرکت دن اور آنے والا مہینہ مقدس مہینہ جس کی ابتدا چند لمحات کے بعد ہونے والی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ماہ مقدس اور اس برکتوں والے دن کے صدقے سے وطن عزیز کو سلامتی نصیب فرمائیں اور حضور کے غلاموں کو قیامت کی صبح تک شاد و آباد رکھے کہ خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. آج کے ہمارے جو درس قرآن پاک کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم جوش خطابت سے ہٹ کر سنجیدگی کے ساتھ سماعت کرنے پر مشتمل ہے. آج کی جو باتیں ہیں ان باتوں کا لب لباب احساس نعمت اور اس نعمت کے مل جانے پر رب العالمین کی طرف سے جو فضل اور انعام ہوا اس فضل اور انعام کے مل جانے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے شکر کی نعمت جو ہم پر لازم ہیں وہ نعمت ہمیں بجا لانے میں پوری طرح اپنی ذمہ داری کو کرنا چاہیے. بس صحیح ہے، بیٹھ جاؤ. صحیح ہے. تو آج کے جو خلاصہ ہے جو ہمارے درس قرآن پاک کا وہ 2 عنوان پر مشتمل ہے. پہلے عنوان کا تعلق اہل پاکستان سے ہے اور دوسرے عنوان کا تعلق اہل اسلام سے ہے. اگر آج سے ہم تقریباً 79 سال پہلے کا آج کا دن دیکھیں تو اس سال مسلمانوں پر بہت بڑا پہاڑ ظلم کا توڑا گیا اور تاریخ اسلام میں ایسی ہجرت جو پاکستان کے معرض وجود میں آتے وقت ہوئی ویسی ہجرت کبھی تاریخ اسلام کے اندر نہیں دیکھی گئی تھی کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی، وہ بھی صرف اسلام کی خاطر. اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں نے کبھی بھی ہجرت نہیں کی سوائے معرض پاکستان کے وجود میں آتے وقت. پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے جو اس کی قربانیوں کو دیکھ کر اس کی قربانیوں کو پہچان کر قربانیوں کے بارے میں احساس کرنے والا ہے. ایک فیکٹری لگائی جاتی ہے، اس فیکٹری کے لگانے والے جو بانیان ہوتے ہیں، اس کے اونر ہوتے ہیں، پارٹنر ہوتے ہیں، اور پھر اس فیکٹری کو ایک برانڈ بنانے تک جتنی تغودو کی جاتی ہے وہ تغودو بعد والی نسل کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا.
کہ کس طرح ہمارے والد نے، کس طرح ہمارے دادا نے محنت کی، کوشش کی، پیسے جمع کیے، تغودو کی، ادھر ادھر بھاگ کر اپنی برانڈ کو ایک گڈ ول کا نام دیا۔ ان کی اولادیں انہی پیسوں پر عیاشی کر کے اپنے باپ کے پیسے کو یا اپنے باپ کی کمائی ہوئی اس محنت کو، اس نام کو بے نام کر دیتی ہے۔ یہی حال میرا بھی ہے اور یہی حال آپ کا بھی ہے کہ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں اور اگر موقع ملے، اگر ہم ان سے پوچھیں کہ پاکستان بننے کے وقت کیسی کیسی قربانیاں دی گئیں، تو ان قربانیوں کے بارے میں وہ بتا کر آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں، اور ہم سن کر بھی اپنی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں کر پاتے۔ جب چھوٹے چھوٹے بچوں نے، جوان بچیوں نے، نوجوانوں نے اپنے اسلام کی خاطر اور اپنے وطن کی آزادی کی خاطر قربانیاں دیں، اور جوان بچیوں نے اپنی عزتیں سکھوں کے آگے تار تار کر دیں، ہندوؤں کو اپنی عزتیں بیچ دیں، صرف اس بنیاد پر کہ ہم نہیں تو ہماری نسلوں کو ایک اسلامی ریاست مل جائے۔ لیکن آج اس اسلامی ریاست کا بالکل جنازہ ہم نے نکال دیا ہے، کیونکہ ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ جنہوں نے مشقتیں اٹھائیں، اپنے آرام کو ترک کیا، اور اس مشقت سے ملنے والی اگر معمولی نعمت بھی ہونا تو ہمیں اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اور تحفے میں ملا ہوا بہت بڑا انعام بھی ہونا ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ اپنے 2 روپے گر جانے پر راتوں کی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں، اور کسی کے ہزاروں روپوں کو پاؤں کے نیچے روند کر بھی ہمیں پیشانی پر بل تک نہیں آتا۔ یہی حال آج اہل پاکستان کا ہے کہ قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، کہ ایک طرف ہندو بھی مسلمان کو دبا رہا ہے، دوسری طرف انگریز مسلمانوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو پہلے انگریزوں سے لڑنے کے لیے مسلمان اور ہندو مل کر لڑ رہے تھے، لیکن پھر مسلمانوں کو بہت جلد اللہ نے بیداری دے دی کہ ایک غلامی سے چھٹکارا پا کر دوسرے کے یہاں غلامی کیوں کریں۔ انہوں نے فوراً اپنا نظریہ اسلام کے مطابق کر دیا اور کہا صرف کپڑوں کا تعلق نہیں، بارڈر کا تعلق نہیں، رہن سہن کا تعلق نہیں، بلکہ یہ ایک پورا نظام ہے، ایک اسلامی کلچر ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمہارے یہاں ٹھیک نہیں، ہمارے یہاں اس کو بہت معتبر اور احترام کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی نظر میں بیکار سمجھی جاتی ہیں، ہندوؤں کے یہاں بڑا مہذب تہذیب کے طور پر اسے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پورا نظام اور ایک پوری الگ سوچ ہے۔ تو پھر اس وقت مسلمان بڑے کمزور تھے، انگریز بھی دباتا تھا، ہندو بھی دبا رہا ہے۔ مستضعفون فی الارض، تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا اس بات کا کہ لوگ کہیں تمہیں اچک نہ لیں، تکلیف نہ دے دیں۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ عطا کیا۔ وأیدکم بنصرہ، اور اپنی خاص مدد کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، کشادہ اور وسعت والی زمین عطا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم بینڈ باجے بجاؤ، اس لیے کہ تم جو ہے مسجدوں کے دروازوں پر اسپیکر رکھ کر بینڈ باجے بجاؤ، اس لیے اللہ نے یہ نعمت اور یہ وسیع زمین اس لیے تھوڑی دی۔ کس لیے دی؟ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس نعمت کے مل جانے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ نعمت کے مل جانے پر تو شکر بنتا تھا کہ جس طرح رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں عبادت کر کے ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے قرآن کی نعمت دی۔ 12 ربیع الاول شریف کو حضور کے غلام، حضور کا میلاد، حضور کا ذکر، عظمت مصطفیٰ کی گفتگو سن کر
اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ کل کی جو رات گزری ہے اس میں مسلمانوں نے کس انداز میں شکر ادا کیا، ایسے شکر سے تو ناشکری ہی زیادہ صحیح تھی۔ یہ شکر تو نہیں ہے، لعلکم تشکرون پر عمل تو نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی نعمت کے ملنے پر شکر کرے، وہ بھی رب کو ناراض کر کے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک کو ناراض کر کے شکر ادا کرے، اس نعمت میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ نعمت ہمیشہ نقصان میں چلی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہیں اچھا ٹھکانہ دیا اور تمہیں بہترین روزی عطا کی تاکہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ نعمتوں کے شکرانے کے طور پر اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ آئیے بانیان پاکستان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان نعمتوں کی قدر ہمیں کیسے کرنی ہے۔ ہندوؤں کی طرف سے لڑنے والے 3 عظیم ان کے لیڈر ہیں، اور ہماری طرف سے لڑنے والا ایک ہی ہے جسے دنیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ دکھنے میں تو وہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سے علماء اور مشائخ اور بہت سے درد رکھنے والے مسلمان کی سوچ اور حمیت اور حمایت موجود تھی۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا بھی نہیں تھا، پریس بھی مسلمانوں کے قبضے میں نہ تھا، ٹی وی پر وہی خبریں دکھائی جاتی تھی جو انگریزوں کی اور ہندوؤں کی من پسند تھیں۔ 7 سے 8 سال کے مختصر سے حصے میں پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام کیسے پہنچا؟ سوشل میڈیا بھی نہیں، پریس بھی اپنا نہیں، الیکٹرانک میڈیا بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کافی غور و خوض کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بر صغیر کے چپے چپے میں اگر پاکستان کے آزادی اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے آواز بلند کرنی ہے تو ایک ہی سہارا ہے، وہ ہے محراب و منبر۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ایک ٹیم تشکیل دی جو علماء، مشائخ اور ان عظیم لوگوں کے قدم بوسی کے لیے گئے کہ جن کے پیچھے لاکھوں کا، ہزاروں کا مجموعہ ہوا کرتا تھا۔ ان میں سے کئی نام سر فہرست ہیں، بڑے عظیم عظیم نام اس کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس موقع پر ساتھ دیا۔ شیخ المشائخ دیوان سید آل رسول علی خان چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس زمانے کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر موجود شیخ المشائخ خواجہ حافظ غلام سرید الدین توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ آستانہ عالیہ توسہ شریف کے اس وقت کے عظیم مجاہد، پیر طریقت حضرت میاں غلام اللہ نقشبندی، جو کہ شرق پور کے آستانے کے بہت بڑے گدی نشین، مجاہد اسلام پیر عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ سکھر کی سرزمین کے بہت بڑے عظیم نام، اس وقت سارا کا سارا سکھر انہی کے نقش قدم پر اور انہی کی زبان کو اپنی زبان بنانے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ بے شمار نام یہاں پر موجود ہیں، لیکن ایک نام اس میں نمایاں نظر آتا ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تحریک کا آغاز کیا تو آپ نے مختلف علماء و مشائخ کی طرف خطوط کے ذریعے سے یہ پیغام دیا، تو حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو کس طرح خراج تحسین پیش کیا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات بڑے ہی نرالے انداز میں موجود ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر حملہ ہوا نا، تو آپ نے خط و خطابت کے ذریعے سے قائد اعظم کے پاس کچھ تحفے بھیجے، اور تحفے بھیجنے کے بعد آپ نے جو خط میں لکھا وہ کیا لکھا؟ آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے لوگ امیر ملت کہتے ہیں، دین کا امیر کہتے ہیں، اور پاکستان کے لیے جو قائد اعظم کی کوششیں ہیں دراصل وہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا،
چونکہ اس وقت میری عمر 100 سال سے زائد ہو چکی ہے، جسمانی طور پر بڑا کمزور ہوں، اس لیے میں قائد اعظم کا جو کام ہے اس کو سراہتا ہوں اور آپ کی مدد کو اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ پھر آپ نے انہی حملے کے حوالے سے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے قائد اعظم محمد علی جناح، آپ مطمئن رہیں، کیونکہ نمرود کی دشمنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ذاتی اعتبار سے نہیں، دین کی وجہ سے تھی۔ فرعون کی دشمنی حضرت موسیٰ سے ذاتی اعتبار سے نہیں، دین کی وجہ سے تھی۔ ابو جہل کی دشمنی رسول اللہ سے ذاتی اعتبار سے نہیں، دین کی وجہ سے تھی۔ اللہ نے اس دین کو باقی رکھنا ہے تو قیامت کی صبح تک آپ کا نام بھی اللہ قائم دائم رکھے گا۔ آپ پر جو حملہ ہوا یہ آپ کے لیے کامیابی کی بہت بڑی سیڑھی ہے۔ میں آپ کو اس حملے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب رہیں، اور آپ سے میں یہ وعدہ بھی لیتا ہوں کہ آپ اپنے اس مشن کی تکمیل میں ہر دشواری اور پریشانی کو نظر انداز کریں گے اور اس کی پرواہ نہ کریں، پیچھے نہ ہٹیں۔ اور میں اور میرے تمام شاگرد معتقدین آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آپ سے بھی ایک وعدہ ہے کہ جب مقصد کو پالیں تو اس مقصد کی تکمیل کے بعد آپ ذرہ برابر بھی اس کی تکمیل سے واپس پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ تحفے تحائف بھیجے، زمزم شریف کا پانی، اور آپ نے جو ہے وہ مسلح بھیجا، زمزم دی، تسبیح دی، اور ایک قرآن کا نسخہ دیا۔ جب اس کے بارے میں قائد اعظم کو پتہ چلا کہ حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے تحفے بھیجے اور اس بارے میں مجھ سے گفتگو کی ہے، تو پھر قائد اعظم نے جو ہے جوابی جو خط لکھا وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت امیر ملت علیہ الرحمہ کو جوابی خط کچھ اس طرح لکھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا۔ فرمایا کہ آپ جیسے عظیم بزرگوں کی دعائیں میرے شامل حال ہیں تو میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے راستے میں جتنی تکلیفیں ہی کیوں نہ آئیں، اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہ ہٹوں گا۔ آپ نے سنیے 4-5 چیزیں جو آپ کو تحفے میں دی تھی نا، اس کا جواب دیتے ہیں۔ قائد اعظم حضرت امیر ملت، لوگ کہتے بابے تو کوئی شے نہیں ہے، قائد اعظم کا ساتھ دینے والے بھی بابے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے بابو نے ہی قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا تو آج جو ہے وہ مارے سے وجود میں پاکستان آ چکا ہے۔ حضرت امیر ملت نے جو قرآن پاک کا نسخہ دیا اس کا جواب قائد اعظم نے کس پیارے انداز میں دیا، ادب بھی سکھا دیا کہ بڑوں کا ادب چھوٹوں پر لازم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے امیر ملت، آپ نے قرآن حکیم اس لیے مجھے عنایت فرمایا ہے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر، لوگوں کی نظر میں، مسلمانوں کی نظر میں لیڈر سمجھا جاتا ہوں۔ جب تک لیڈر قرآن کریم اور دین متین کا علم حاصل نہ کر لے وہ قوم بھی کبھی رہنمائی حاصل نہیں کر سکتی۔ لہذا میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھوں گا، اس لیے میں نے قرآن کا ترجمہ منگوا لیا ہے اور اب میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے مصلی یعنی جائے نماز آپ نے اس لیے عطا کی کہ میں اللہ کا حکم مانوں کہ جو لیڈر اللہ کا حکم نہیں مانتا اس لیڈر کی بات اس کی رعایا نہیں مانتی ہے۔ میں اللہ کی بات مانوں گا تو لوگ میری بات کو فالو کریں گے، چنانچہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ پھر قائد اعظم نے تسبیح کا جواب دیا اور کہا کہ تسبیح اس لیے آپ نے بھیجی ہے کہ میں اس پر درود شریف پڑھا کروں کہ جو شخص اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت کی دعا نہیں کرتا یعنی درود نہیں بھیجتا، اس پر اللہ کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں اس ارشاد کی تکمیل بھی اچھے انداز میں پورا کر دوں گا۔ اور پھر جو آپ نے آب زمزم دیا ہے وہ تو ہر بیماری اور ہر بلا اور ہر تکلیف کا علاج ہے۔ میں اس کے ذریعے سے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس زمزم کے پانی کی برکت سے اللہ مجھے دی گئی اس تکلیف میں میرے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یہ پاکستان ہے، یہ کوئی آزاد خیال پاکستان نہیں ہے۔
کہ جس میں بڑوں کا احترام نہ ہو۔ پہلے ہم پاکستان سے باہر ممالک میں رہنے والوں کے بارے میں سنتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہاں فلاں ملک میں اولڈ ہاؤس موجود ہے، لیکن معذرت کے ساتھ اب ہمارے اس پاکستان میں بھی بڑی تیزی کے ساتھ اولڈ ہاؤسز بنائے جا رہے ہیں کہ جس میں بوڑھے ماں باپ کو ڈال جو ہے بند کر دیا جاتا ہے، وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بوڑھی ماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، ایک فارمولا بنا دیا گیا ہے کہ جی ہماری پرائیویسی میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ بہت سے اولڈ ہاؤس ہوں گے، مگر میں ایک ایسے اولڈ ہاؤس کے بارے میں بذات خود جانتا ہوں کہ جس کے دروازے پر میاں بیوی کو بچوں نے دھکے مار کر چھوڑ دیا، اور وہی بچے اپنے باپ کی کمائی ڈالروں اور پاؤنڈ میں کما کر اچھے علاقے میں گھر لے چکے ہیں، اور اس گھر کی چار دیواری کے اندر اپنے ماں باپ کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا۔ آج اسلامی تعلیمات کو ہندو اپنا رہا ہے اور وہ بزرگوں کا احترام کر رہا ہے، اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کو رکھ رہا ہے، تو وہ اپنے ملک کے ساتھ محب ایسا ہوا کہ اس کا ملک کہاں سے کہاں پہنچتا جا رہا ہے۔ اور ہم اسلامی تعلیمات جو کہ حق تعلیمات ہے، ہمارے نظر میں پاکستان بعد میں ہے، اسلام پہلے ہے، ہم تو اسلام کو بھی بھول چکے ہیں اور پاکستان کے بانیان کی تعلیمات کو بھی فراموش کر چکے ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو رکھنا برداشت نہیں کر رہے۔ آج میں جیسا کروں گا اپنے ماں باپ کے ساتھ، ویسا میری اولاد میرے ساتھ کرے گی۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا کر رہے ہیں یا کرتے ہوں گے، ویسی ہی آپ کی جو حرکتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آج سے 20 سال کے بعد آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں آپ کو سہارے کے طور پر بیساکھی نہیں، بیٹے کا ہاتھ اور بیٹے کا کندھا چاہیے کہ اس بیٹے کے کندھے کو سہارا دے کر آپ کھڑے ہو جائیں، تو آج اپنے بوڑھے ماں باپ کو سہارا دے دیں، کل آپ کی جوان اولاد آپ کو سہارا دے گی۔ ماں باپ کے بارے میں مغلظات کہنا آسان ہے، لیکن ان کی ذمہ داری کو پورا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام، اور اس امتحان میں اللہ خوش نصیبوں کو کامیاب کرتا ہے۔ یہ ہے بانیان اسلام اور قائد اعظم کے ساتھ آپ کی پوری ٹیم کی تعلیمات، جو آزاد قوم کے لیے آزاد تعلیمات تھیں۔ مگر ہم تو آزادی یہ سمجھے تھے کہ بچیوں کے سینوں سے جو ہے وہ سروں سے پردہ اٹھا دیا جائے، ان کے پردے کو نیلام کر دیا جائے۔ آزادی کا نام ہم یہ سمجھے تھے کہ ہوائی فائرنگ ہو، آزادی کا نام ہم یہ سمجھے تھے کہ ڈول دھماکے ہوں، پوری قوم کے ہاتھ میں باجے بجا دیے۔ ویسے ہی قوم کا پورا باجا بج چکا ہے، بینڈ بج چکا ہے، اب بینڈ بجانے کی ضرورت کیا ہے؟ باجا تو وہ بجائے نا کہ جس کی قوم خوشحال ہو۔ پیٹرول آپ کے پاس نہیں، آپ کے ٹیکسز پر جو ہے وہ عیاشی کرنے والے آپ کے اوپر موجود ہیں۔ کس منہ سے آپ جو ہے وہ باجے بجا رہے ہیں، اپنے بچوں کو خرید کر دے رہے ہیں؟ دینا ایک ایک تسبیح پکڑ کر دیں کہ بیٹا اتنی بڑی قربانی دی ہے، ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، 2000 نہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں نے قربانی دی ہے۔ صرف باؤنڈری کو کھینچنے کے لیے تھوڑی قربانی دی گئی تھی، اس کا ایک مقصد تھا، وہ مقصد ہم بھول چکے ہیں۔ آپ مجھے بتا دیں، اب چند سالوں سے یہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ مساجد کے اندر کبھی قرآن خوانی آپ نے 14 اگست کو دیکھی؟ کوئی اوراد و وظائف کی محفل دیکھی؟ آیت کریمہ پڑھتا ہوا کسی کو دیکھا؟ کہ دن بدن ہمارا پاکستان مائنس میں ہوتا جا رہا ہے، ہر سال قرضہ بردہ جا رہا ہے، تو قرضہ تو کوئی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہے، پچھلی حکومتوں پر الزام لگا کر آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہم ہی آگے بڑھے نا، ہم رب سے دعا کریں کہ جب رب تعالیٰ دعا کی برکت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پار لگا سکتا ہے، تو یہ تو رسول اللہ کے غلام ہیں۔ ہم آیت کریمہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، توبہ و استغفار کریں، رب کی نعمتیں جو ماضی میں ہم سے ناشکری کے طور پر گزر چکی ہیں، جو لمحات، ہم اس پر معافی مانگیں نا، نہ کہ پوری قوم کو جو ہے ڈی جے کے پیچھے لگا دیا جائے کہ اس ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، لوگ جی ناچتے جا رہے ہیں، جی پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد اس لیے نہیں تھا، قائد اعظم کی روح بھی کانپتی ہوگی کہ اس
قوم کو میں نے جو ہے یہ اتنا پیارا ملک دیا، تو آج میری ہی قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنے کے بجائے ڈول ڈھماکے بجا رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ جس قوم کے لیے عظیم بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دیں اس کو پانے کے لیے، آج اس قوم کی حالت یہ ہے کہ یہ قوم شکرانہ بھی کر رہی ہے تو باجے بجا کر شکرانہ ادا کر رہی ہے۔ وہی بات جو ابتدا میں کی تھی کہ اگر اپنی نعمت ہونا یا اپنی مشقت کے ذریعے سے حاصل کیا ہوا انعام ہونا، وہ 100 روپے کا ہی کیوں نہ ہو، اس کی بڑی قدر رہتی ہے۔ اور اگر کوئی ہمیں ہزاروں کا تحفہ دے دے تو ہمارے لیے وہ چونی کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ 100 روپے والی نعمت نہیں ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت پر آپ آزادی کے ساتھ یہاں پر اسلام کی تعلیمات کی بات کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہندوستان کو دیکھ لیجئے کہ آج بھی ہندوستان میں عید گاہوں کی 4 باؤنڈری ہے، اس کے باہر صف لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں اگر نمازی زیادہ ہو گئے ہیں تو باہر صفیں بچھانے کی اجازت نہیں ہے، پہلے گورنمنٹ سے اجازت لو کہ ہمیں صفیں باہر بچھانی ہے۔ یہاں تو آپ کے لیے کتنی آزادی ہے کہ عید کی نماز ہو، جمعے کا جلسہ ہو، کوئی بہت بڑا پروگرام ہو، پبلک اندر بیٹھ گئی، باہر صفیں بچھا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، بلکہ آپ کو سیکورٹی دی جائے گی کہ بھائی یہاں پر کوئی ہنگامہ نہ ہو جائے، کوئی معاملہ نہ ہو جائے۔ لیکن آپ ہندوستان میں دیکھیں کہ وہاں ڈنڈے لگا کر مسلمانوں کو نماز سے روک دیا جاتا ہے۔ اتنا کچھ نہیں، اب تو یہ حال ہے ہندوستان میں کہ جو اوقاف کی زمینیں تھیں، مزارات، مسجدیں، اس کو گرا کر مندریں بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا یار، تو میں اس سے صرف یہی درد مندانہ بات کہوں گا کہ آپ ہندوستان چلے جائیں اور کسی ہندو کے یہاں جا کر غلامی کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں نہیں قدرنا، 3 سال کے لیے آپ وطن سے باہر چلے جائیں تو آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے۔ لہذا نماز جمعہ کے بعد جو غیرت مند پاکستانی ہیں، ہزاروں مجبوریاں روزانہ ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، یہ اگر ملک ہی نہیں ہوگا تو آپ کی مجبوریاں بھی جو ہے وہ لوگ دھماکوں کے ذریعے سے اڑا دیں گے۔ جو غیرت مند پاکستانی ہیں اور جو اہل اسلام جس کے اندر غیرت ہے، حمیت ہے، درد ہے، احساس ہے، وہ نماز جمعہ کے بعد صرف 16 سے 17 منٹ کی نشست، جس میں درود پاک، آیت کریمہ، سورہ یاسین شریف کی تلاوت، ذکر دعا کی محفل ہے۔ میں آپ کو نہیں روکوں گا کہ آپ رکیں بیٹھیں، بھائی آپ کا اپنا پاکستان ہے، آپ کے باپ دادا نے قربانی دی، آپ کے باپ دادا کو ایصال ثواب ہوگا۔ اگر کسی نمازی کے والد کا نام لے لیا جائے نماز کے بعد دعا میں تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، دل کو تسکین ہو جاتی ہے۔ آپ کے باپ دادا نے قربانی دی، آپ اپنے باپ دادا کے لیے قربانی کے لیے ان کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے تھوڑا وقت قربان نہیں کر سکتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہیں۔ جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو دین کے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ رسول اللہ کے ساتھ وفا کی تو بات ہی بہت دور ہے نا۔ ہم تو صرف 4 دیواری اپنے گھر کی فکر رکھ رہے ہیں، بس یہ 4 دیواری میرا گھر نہیں ہے، یہ پورے 4.5 صوبوں پر مشتمل یہ ملک میرا گھر ہے۔ جس طرح میں اپنے گھر کے اندر گندگی کو برداشت نہیں کرتا، اگر میرے سینے میں دھڑکنے والا دل ایک پاکستان کا ہے، ایک پاکستانی ہے، ایک اہل اسلام پر قربان ہونے والا، مسلمانوں کے لیے درد رکھنے والا ہوگا، تو میں اپنے گھر کا کچرا باہر نہیں پھینکوں گا، روڈ پر نہیں پھینکوں گا، جہاں اس کی جگہ ہے وہاں ڈالوں گا۔ لوگ کہتے ہیں جی حضرت آپ کی مسجد کے باہر بھی گندگی پڑی ہے، تو گندگی صاف کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، نشاندہی کرنا، ایڈیکیٹ کرنا میری ذمہ داری ہے کہ بھائی دیکھیں یہاں پر گندگی پڑی ہے۔ اگر پھینکنے والا کوئی داڑھی رکھنے والا ہے، کوئی پگڑی پہننے والا ہے، کوئی ٹوپی ڈالنے والا ہے، تو غلطی میری تو نہیں ہے، اس کے اندر بھی تو احساس ہونا چاہیے نا کہ میں اپنے گھر کا کچرا روڈ پر کیوں پھینکوں۔ یہ ہے ایک سچے پاکستانی کی نشانی۔ ہم اپنی جو ذمہ داریوں کے معاملے میں بالکل بے خیال ہو گئے نا، جس کی وجہ سے ہمارے روڈوں کا حال یہ ہے۔ روڈیں تو ہر جگہ خراب ہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ آپ لندن چلیں گے تو وہاں پر آپ کو جنتی سڑکیں مل جائیں گی، وہاں پر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جن کو جو ہے میڈیا پر لایا جاتا ہے تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ورنہ سب جگہ یہی حال ہے۔ ہم نے خود اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے قدم اٹھانا ہوگا۔
جب تک میں اور آپ اپنے قوم سے، اپنے مرحومین سے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے غور و خوض نہیں کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ کوئی دوسرا آپ کے بچوں کے لیے یا آپ کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی ذات کے لیے مخلص ہوں گے، اپنے دین کے لیے مخلص ہوں گے، اپنے وطن کے لیے مخلص ہوں گے، تبھی جا کر لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ جو مخلص نہ ہو سکے نا، قوم اس کی قدر نہیں کرتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو سلامتی نصیب فرمائے۔ آنے والا مقدس مہینہ بڑی شان والا ہے، دعا کریں پہلے سے بڑھ کر ہمیں حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب جو لوگ جھنڈی لگانیوں پر یا پھر لائٹیں لگانے پر باتیں کرتے تھے، میں ان سے یہی کہوں گا، باتیں کرنی ہے تو آج کے دن سے پہلے باتیں کر لیتے۔ لوگ شادی کی باتیں کرتے ہیں، غریب بچی کی شادی، بھائی 250 کی ایک لائٹ آتی ہے، 250 کی ایک لڑی، 250 کی آتی ہے چھوٹی والی، 500 میں آپ کے گھر کی گیلری جل سکتی ہے، آپ کے گھر کا باہر کا حصہ۔ اب مجھے بتائیں اس زمانے میں 500 روپے میں بچی کی شادی ہو سکتی ہے؟ 500 روپے میں تو ایک چوڑی کا سیٹ نہیں آتا، تو 500 روپے کے اندر غریب بچی کی شادیوں کی باتیں مت کرو بھائی، خدا کو مانو۔ جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اس کے میلاد اور اس کی محبت کی باتوں میں ہی تو میرے کو یاد آتا ہے۔ ابھی کل رات کو اتنا ہنگامہ ہوا، ہزاروں لاکھوں روپے کی فائرنگ ہوئی، آتش بازی ہوئی، اس وقت کسی مولانا صاحب کو یاد نہیں آیا کہ جی بچیوں کی شادی کرانی تھی؟ بھائی بچیوں کی شادی کرانی تھی تو 14 اگست سے پہلے کرا لیتے، تاکہ وہ جوڑا بھی حضور کے میلاد منا لیتا خوشی خوشی۔ لیکن افسوس ہے 14 اگست پر کسی کو یاد نہیں آتا، لیکن میلاد مصطفیٰ پر رونا رون دیتے ہیں کہ جی بچیوں کی شادی کرانی چاہیے۔ بھائی بہت سارے ویلفیئرز موجود ہیں، سیلانی ہیں اور بھی دیگر ادارے ہیں، القادر ہے، ہمارا MIS بچوں کی شادیاں کرواتا ہے، فری میں کرواتا ہے اور کرواتا رہے گا۔ مجھے بتائیں اگر آپ کو موقع ملے کہ بھائی میرے گھر کے پڑوس میں کوئی انٹی ہیں، ان کی بچی کی شادی ہے، صرف ایک واشنگ مشین چاہیے 30,000 روپے کا، مجھے نہیں معلوم کتنے کا ہے، 25,000 روپے کا، آپ منع کر دیں گے؟ نہیں بھائی، میں تو حضور کا میلاد کر رہا ہوں، میں آپ کو محفل جو ہے نا وہ شادی کی بچی کی شادی کے لیے کچھ نہیں دے سکتا۔ کبھی یہ جملہ آپ نہیں سنیں گے، بلکہ یہ ضرور سنیں گے جو مجھے پرسوں ایک بھائی نے بتایا۔ کہا ایک شخص میرے پاس آئے، کہا یار کچھ دے دو، بہت مجبور ہوں۔ میں نے قرض حسنہ کے طور پر دے دیا۔ وہ حضور کا میلاد منانے والا تھا، اس نے کیا کہا؟ کہا جتنی میں نے اماؤنٹ دی نا، خدا کی قدرت دیکھیں کہ اس مہینے میری جاب کے اندر وہ انکریمنٹ ہو گیا اور اس سے زیادہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا تھا۔ وہ میلاد منانے والا شخص ہے، اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ نہیں بھائی میں تو حضور کا میلاد مناؤں گا، میں گلزار حبیب میں پیسہ دوں گا، میں آپ کو جو ہے نا پیسہ نہیں دے سکتا۔ نا، ایسا بندہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہی بندہ میلاد جو ہے غریب بچیوں کی شادی کرتا ہے، جو حضور کے میلاد پر اپنے گھروں میں چراغا کرتا ہے۔ آپ کو چراغا کرنے کے پیسے نہیں ہیں، میرے سے آ کر لے جائیے، میں آپ کو 2-3 لڑیوں کے پیسے دے دیتا ہوں۔ 14 اگست میں تو آپ نے خوشی منا لی نا، 14 اگست ملا بھی حضور کے نالین کے صدقے سے تھا، پاکستان ملا بھی حضور کے صدقے سے ہے۔ اس کا میلاد منانے پر اعتراض، آپ کا دل نہیں مانتا نا، نہیں منائیں آپ، لیکن اعتراض نہیں کریں، سوال مت اٹھائیں کہ قیامت کے دن اگر حضور نے پوچھ لیا کہ میری محبت میں کیا گیا کام تھا، تو میرا غلام ہو کر میری محبت پر باتیں کرتا تھا، کیا جواب ہوگا؟ میں کہتا ہوں آپ کا دل نہیں مانتا، آپ نہ منائیں، لیکن کسی کی محبت پر تنقید نہ کریں، کسی کی محبت پر اعتراض نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کا میلاد بڑے ذوق شوق اور پہلے سے بڑھ کر گج وج اور ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین میلاد مصطفیٰ کی بہاریں اور برکتوں کے صدقے سے پاکستان کو بھی لٹوروں سے، ڈاکوؤں سے، چاہے وہ کچے کے ڈاکو ہوں کہ شہر کے ڈاکو ہوں، چاہے وہ کسی ڈاکو کسی بڑے معزز جو ہے اداروں کے تحت چلنے والے ہوں یا پھر انڈیویجلی طور پر ڈاکہ زنی کرتے ہوں، رب العالمین ہر ڈاکو سے پاکستان اور اہل پاکستان کو نجات عطا فرمائیں۔ آپ کی، میری، آپ کے گھر والوں کی، میرے گھر والوں کی، آپ کی جان مال کی، میری جان مال کی، حضور کے سارے غلاموں کی جان و مال کی عزت کی حفاظت فرمائیں، اور رب العالمین پاکستان کو تا صبح قیامت شاد و آباد فرمائیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ ہم نے نہیں، بچوں نے لگایا تھا۔ جب ایک موقع پر قائد اعظم سے سوال ہوا نا کہ جی آپ بتا دیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے، کہا میں کیا بتاؤں، چھوٹا بچہ بتائے گا۔ چھوٹے بچے سے پوچھا جو نہ سمجھتا، ہو سکتا ہے اس زمانے میں، جو آج کے زمانے کے چھوٹے بچے بھی بڑے شارپ ہوتے ہیں، کہتے ہیں میٹرک پاس پیدا ہوتے ہیں، میٹرک پاس، لیکن وہ چھوٹا سا بچہ تھا، بیک وقت اس کی زبان سے اخلاص پر مشتمل وہ جملہ نکل گیا نا، تو رہتی دنیا تک یہ نعرہ بن گیا۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ وہ بچہ اگر غیرت مند ہے تو ہم تو بڑے ہیں، ہماری غیرت زیادہ جاگنی چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟
محمد الرسول اللہ صلی اللہ وما علینا